آج جو ہے نا میں آپ کو ایمان مفصل اور اس کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ۔ عام طور پہ اس کو لوگ ایمان مجمل پڑھتے ہیں، یہ مجمل غلط ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان مجمل، ٹھیک ہے نا۔ چلے پہلے ایمان مفصل پڑھتے ہیں۔ تو ایمان مفصل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ کیا ہے؟ ایمان مفصل، یعنی تفصیل جس میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو ہو گیا بسم اللہ کا ترجمہ۔ ایمان مفصل کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں پہلے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اس کے بعد ہے والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ ہے اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لایا۔ تو یہ ایمان مفصل ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جو اس میں ذکر ہوئی ہیں لازمی ہے۔ ان میں سے ایک چیز پر بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آمنت باللہ سب تو پہلے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وملائکتہ، اگر ہم ملائکہ کا انکار کر دیں، ملائکہ پر ایمان نہ لائیں تو پھر بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ کا پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر۔ کتابیں اس کی کون سی ہیں؟ قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتابیں پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی دوسرے نبیوں پر، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کتابوں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کتاب پر ایمان نہیں ہوگا، نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں فرمایا ورسولہ، اس کے جتنا بھی رسول آئے اس دنیا میں، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا بھی انبیاء اور رسول اعظام بھیجے سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر کسی رسول کا، کسی نبی کا بھی ہم انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اس بعد فرمایا والیوم الآخر، یوم آخرت مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ آخرت قیامت کا دن، یعنی یوم آخرت۔ تو قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان قیامت کے دن پر نہیں ہو، یعنی ہم کہیں قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ ہم قبر سے اٹھیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، قیامت قائم ہوگی، نہ کچھ ہوگا، کوئی بھی سوال و جواب کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے قیامت پر، قیامت کے دن پر، تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ اس بعد فرمایا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو چیز بھی دنیا میں ہوتی ہے، سب کچھ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس بات فرمایا والبعث بعد الموت،
موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ موت کے بعد ہم اٹھیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے۔ اگر کوئی شخص موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو پھر نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں اٹھے گا، بس ختم ہو جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، موت کے بعد اٹھیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر اس پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایمان مفصل میں جتنا چیزیں بھی آئی سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہوگا، کسی چیز کا بھی ہم انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ایمان مفصل میں نے آپ کو یاد بھی کرایا زبانی، اس کے بعد میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا ایک ایک چیز کا، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں جو چیزیں بھی ذکر ہوئی ہیں، جس چیز کا بھی ذکر ہوا ہے، ان میں سے ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو۔